دانش یونیورسٹی کو 190 ملین پاؤنڈ کی خطی رقم سے بنایا جا رہا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا فائز عیسیٰ نے کہا علم نہیں، یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا؟ رقم قومی خزانے میں منتقل کرنے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا شکر گزار ہوں۔ میرٹ کے بغیر اس یونیورسٹی میں کسی کو داخلہ نہیں ملے گا۔ دانش یونیورسٹی میں مستحق اور قابل بچوں کو فری تعلیم دی جائے گی۔ یونیورسٹی میں بہترین تعلیم، اساتذہ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے۔ 14 اگست 2026 کو اس یونیورسٹی کا پہلا سیشن فعال ہوگا۔ دانش یونیورسٹی کے آپریشنز فنکشن سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ یہ منصوبہ 190 ملین پاؤنڈ رقم سے بنایا جا رہا ہے جو پاکستانی عوام کی ملکیت تھا۔ پچھلی حکومت نے بدقسمتی سے اس رقم کو عوام سے چھین لیا۔ پنجاب میں اتحادی حکومت کے معاملات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس کے بعد کمیٹی اراکین کے اعزاز میں افطار ڈنر بھی گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے شکوے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صوبائی اتھارٹیز میں نامزدگیاں، ترقیاتی فنڈز، بیوروکریسی میں تبادلے، پیپلز پارٹی کے مطالبات۔ اجلاس کی میزبانی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کریں گے۔ مشترکہ کمیٹی کے اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضیٰ، ندیم افضل چن اور قاسم گیلانی، پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان، مریم اورنگزیب اور سعد رفیق کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دوستی کی آڑ میں وار، پاکستان سمیت 43 ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کی تیاری۔ تمام ممالک 3 مختلف گروپس میں تقسیم۔ پاکستان سمیت 26 ممالک اورنج لسٹ میں شامل۔ اورنج لسٹ میں شامل ممالک کو 60 روز کے اندر سیکیورٹی اسکریننگ اور ویزا پروسیسنگ کے معیار کو بہتر بنانے کی مہلت۔ افغانستان، بھوٹان، کیوبا، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، شام، وینیزویلا اور یمن ریڈ لسٹ میں شامل۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کے شہری امریکہ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ ایریٹریا، ہیٹی، لاؤس، میانمار اور غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف گھیرا تنگ۔ انخلاء کی ڈیڈ لائن میں 17 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل کیا، بات چیت مثبت رہی۔ IMF نے اقتصادی جائزے پر پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت ہوئی۔ مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے ساتھ صحت عامہ، تعلیم کے فروغ اور سماجی تحفظ کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قرض کو کم کرنے کے لیے مالی پالیسی میں سختی، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی مضبوط کی گئی۔ شعبہ توانائی میں بہتری کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور OIC کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے اور مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید مذمت۔ تمام ممالک سے بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون پر زور۔ دہشت گرد بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرات قرار دینے کے عزم کا اعادہ۔ سلامتی کونسل اراکین نے زور دیا کہ سنگین دہشت گردی کے واقعات کے مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کسی بھی مقصد کے تحت کیا جانے والا دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول اور مجرمانہ ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی۔ حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ OIC ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتی ہے۔ حکومت ناکام ہو چکی، اگر دہشت گرد SHO کی مار ہیں تو جعفر ایکسپریس پر حملہ کیسے ہوا؟ PTI رہنما لطیف کھوسا کی میڈیا سے گفتگو، کہا جو کچھ بلوچستان اور KPK میں ہو رہا ہے، کیا حکومت کہہ سکتی ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر ہے؟ دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ حکومت کا بجلی صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کا فیصلہ، صارفین کے لیے بجلی 30 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ CPPA نے فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی 26 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ بانی PTI کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ 21 مارچ کو سماعت کرے گا۔ توہین عدالت کی درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکومت سے درخواست کی مزید پیروی کرنے یا نہ کرنے پر جواب مانگا تھا۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 मार्च को समाअत करेगा। अदालत ने सोशल मीडिया ऐप से मुतालिक भी PTA से जवाब तलब कर रखा है। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं। तफ्तीशी को हिदायत की जाए बुशरा बीबी के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दिफात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अक्सर बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता बदस्तूर मुनक़ता। लोग घरों के अंदर महसूर। लीपा और वादी नीलम में बर्फबारी के बाद बालाई वादी के राबता सड़कें बदस्तूर बंद। नथिया गली अयूबिया में हल्की बर्फबारी। फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। जालाबारी से गलियां सफ़ेद हो गईं। मई में बारिश से सर्दी में इजाफा। कसूर, चकवाल, अटक, गुजरात, जहेलम और शरीफ में भी अब्र रहमत हुई। बाज़ इलाकों में जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा।